کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ جی ہم شکایتیں کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ نہیں، صرف یہ ہے کہ زبانوں سے آپ کا جو تعلق ہے وہ وہی ہونا چاہیے، پیشہ ورانہ نہیں ہونا چاہیے۔ زبانوں سے آپ کا تعلق وہی ہونا چاہیے جو آپ کی ماں کے دودھ کے ساتھ ہے، اور اس لیے زبان کی قدر افزائی بھی ہونی چاہیے، زبان کے فروغ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، اور جو لوگ زبان کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ وہی ہونی چاہیے جو غالب، اردو جو ہے اس کی تمنا جو ہے، اس کی خواہش جو ہے وہ وہی ہے جو غالب نے کہا تھا، ہے رنگ لالو گل و نثری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ تو بات جو ہے وہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ زبان جو ہے وہ سمواد کے لیے ہے، وواد کے لیے نہیں۔ ایک بات تو یہ خیال رکھنی ہے۔ دوسرے ایک بات اور خیال رکھنی چاہیے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں زبانوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے یہ ہے کہ اردو والوں کو اس کے لیے خود آگے آنا ہوگا۔ جب تک اردو اسکولوں میں انٹیک صحیح نہیں ہوگا، ڈراپ آؤٹ زیادہ ہوگا، تو اس کے لیے اسکول پھر کیا بند ہوں گے؟ اس لیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا لیں، لیکن اپنے بچوں کو اردو میں انرول کرائیں، ڈراپ آؤٹ نہ ہونے دیں، اور اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں ان سے بہتر تعلقات رکھیں۔ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ میں زندگی بھر تدریس کے پیشے سے تعلق رکھتا رہا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ میری ذمہ داری اس وقت اور بڑھ جاتی تھی جب کوئی ماں باپ مجھ سے آگے کہتے تھے کہ ان کے بچے کا کیا معیار ہے۔ اصل چیز یہ، میں جس استاد سے پڑھا اس نے مجھے اسکول میں داخل ہونے سے پہلے میرے ماں باپ نے مجھے ایک استاد کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے مجھے مولوی اسماعیل کی 5 ریڈر بھی پڑھائیں، تختی لکھنا بھی سکھایا، اور جو ہمارے گھر سے ملتا تھا اس سے زیادہ وہ ہم پہ ہی خرچ کرتے تھے کہ اردو کی کتابیں منگا کے ہمیں کہانیوں کی، کھلونا بک ڈبوں کی، کلیا بک ڈبوں کی دیتے تھے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ استادوں کا بھی رول ایک ہے، اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ذاکر صاحب نے، جو بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، اس ملک کے صدر جمہوریہ رہے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اچھے استاد کی پیشانی پر علم کا نہیں محبت کا عنوان ہوتا ہے۔ تو استادوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے طالب علموں کے بہتر مستقبل کے لیے اور اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں۔ کرناٹک میں اور مہاراشٹر میں سب سے زیادہ اردو اسکولیں ہیں، اردو اسکولوں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ کیا انجمنیں اس طرح کی، جیسے انجمن ترقی ہے، اس طرح کی انجمنیں اردو اسکولوں کو اڈاپٹ کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ جو تعداد بتائی گئی ہے وہ کرناٹکا کے اندر ہی 5000 سے زیادہ اردو اسکول ہیں۔ آپ 5000 جو ہے کہ ہمیں ایک انجمن اڈاپٹ نہیں کر سکتی، کلیئر بات ہے۔ میں بالکل ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، عبید اللہ شریف صاحب، یہ اصل میں ہر ضلع کے اندر، ہر تعلقے کے اندر جو لوگ ہیں انہیں اس کو خود اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ویجیلنٹ ہو کر کام کرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساری ذمہ داری دوسروں کے سر ڈال دیں اور خود نہ کریں کچھ۔ جی اصل مسئلہ، عبید اللہ شریف صاحب جو ہیں، آپ کو آواز تو لگا سکتے ہیں، لیکن یہ سوتوں کو جگا سکتے ہیں، جاگتوں کو جگانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہ ایک تو زبان کا مسئلہ صرف ایک اردو زبان کا کرائسس یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ کرائسس جو ہے، جو آپ نے بات کہی کہ نئی نسل جو ہے کٹتی جا رہی ہے، آج کل وہ بنیادی طور پہ ہر زبان سے کٹ رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، کسی ایک زبان کا، یہ ہر زبان کا المیہ ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو جسے کہنا چاہیے انٹرنیٹ کے دور میں آپ جو زبان اب استعمال ہو رہی ہے وہ مخففات کی زبان استعمال ہو رہی ہے، ایبریویشن کی۔ جی اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کو تلفظ کے مسئلے نہیں رہے، جی کیونکہ وہ کہتے ہیں ارے صاحب بات آپ تو کمیونیکیٹ ہو گئی نا، اب تلفظ پہ وہ نہیں رہا، تو فصاحت اور بلاغت تو جا رہی ہے، اس کے ساتھ زبان کا رسم خط جا رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کو اور مجھے
خود کام کرنا ہوگا شعوری طور پہ، لگن کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، اور نئی نسل کو اردو سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ نہیں، لاہ عمل اس کا یہی ہے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے ویب سائٹ شروع کی ہے آج، ویب سائٹ کے ذریعے اردو کورس کی، اردو پڑھانے کی ایک طرح سے کوشش ہونی چاہیے، اور ساتھ میں تلفظ اور رسم خط، میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں، رسم خط کو یقینی طور پر زبان سے جڑا رہنا چاہیے، چونکہ زبانوں کی روح جو ہے اس کے رسم الخط میں ہوتی ہے۔ کیا ریختہ کی طرح اور بھی تنظیمیں اور بھی ایسوسیشن اس طرح سے ریاستی سطح پہ بننے چاہیے؟ نہیں، ایسا ہے، ریختہ بن گیا، اور ریختہ کے لیے بات یہ ہے کہ وہ چونکہ بجائے صرف ایک بٹن دبانے کی دوری تک ہے، اس لیے اس کے لیے اب آپ کو بہت زیادہ وسائل اپنے وہ نہیں کرنے چاہیے، جو موجود ہے اسی کا میکزیمم استعمال کرنا چاہیے اور اشتراک کرنا چاہیے، اس کو پاپولر کریے استعمال کر کے، اس کے لیے ضرورت تھوڑی نئی بنانے کی۔ جو سنجیو سراف نے انویسٹمنٹ کر دیا، جو نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کر رہی ہے، جو اردو اکیڈمیاں کر رہی ہیں، جو بنیادی طور پہ انجمن ترقی اردو ہند اب خود اور اپنی ریاستی شاخوں کے ذریعے کر رہی ہے، ان سب کو ایک طرح سے ہمیں اپنے اپنے دائرے میں ان کا استعمال کرنا چاہیے اور بہتر طریقے سے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ آج بھی NCPL کام کر رہی ہے جس طرح سے پہلے کرتی تھی؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ایک بات ہمارے ہاں تنقید کرنے کی بہت عادت ہے۔ سوال یہ ہے، اردو کو کمپیوٹرائزیشن سے جوڑنے کا کام کس نے کیا؟ NCPL نے۔ ہم کسی سے اتفاق رکھتے ہوں، اختلاف رکھتے ہوں، اس سے بحث نہیں ہے، جو جس نے اچھا کیا ہے اس کی تعریف کیجیے۔ اردو پریس، خان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عبید اللہ شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اردو پریس جو تھا وہ پتھر کے عہد سے نکل کر ایک دم، معاف کیجیے گا، دور جدید میں داخل ہو گیا۔ ایسے وقت میں اگر یہ کمپیوٹرائزیشن کا کورس نہ ہوا ہوتا اور ٹریننگ نہ ہوئی ہوتی NCPL کے ذریعے تو آپ کوپ اپ نہیں کر پاتے۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے جو ترقی اردو بورڈ ہوا کرتا تھا، اس نے ترجمے کی جو روایت ہمارے یہاں تقریباً ختم ہو چکی تھی دائرۃ المعارف کے بعد، جی، اور دارالترجمہ کے بعد عثمانیہ کے، اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ پھر نئی اصطلاحات وضع کرنے کا جو کام کیا گیا مجیب صاحب اور علیم صاحب وغیرہ کے زمانے میں، وہ غیر معمولی تھا۔ اس کے بعد آج کے زمانے میں جو کام ہو رہا، خواجہ اکرام کے زمانے میں جس طرح سے کوشش کی گئی کہ نئے انداز سے کہ ہمیں اس موبائل پہ اردو کا استعمال ہو سکے، وہ ان کے زمانے میں اچھی کوشش تھی۔ آج شیخ عقیل احمد کے زمانے میں بھی اپنے انداز سے کام ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ جی، ہم شکایتیں کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔